الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین سبحان اللہ الذی رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین ایننا وعیاننا اوننا ومعیننا غیثنا وغیاثنا غوثنا ومغیثنا سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمدا عبدہ و نبیہ و رسولہ و حبیبہ و خلیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے سارے بھائی درود پڑھو، اگلے پچھلے بھی سارے، کیونکہ سارے نبی دے غلام بڑھ کے بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الف لا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیو ہر رگے ہر جائی ہوں. اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھولاں تے آئی ہوں. جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں. جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر. میں نے مرشد اے پڑھایا ہوں، سنیا سخن گیا کھل رکھی اسا چت مولا بلایا ہوں. کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہوں. مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو. برادران اسلام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، علماء کرام، نعت خوانان حضرات، حفاظ کرام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک تے سونی محفل تشریف لے آن والے علاقہ دامان دے انتہائی غیور، خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت، خوش عقیدہ سنی دوستو، بالخصوص برادر مکرم حضرت صاحبزادہ سلطان عبدالقادر صاحب، برادر مکرم سارے علاقے دے خوبصورت شاعر جناب سائیں عصمت گرمانی صاحب، جناب ماسٹر محمد رمضان شاہد صاحب. سب تو پہلے اللہ رب العزت پاک بارگاہ وچ بڑی حاجی نال دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے سب دا آمنا کٹھا تھی ہونا، سارے بھائی دا واتے سونا پروان بڑا بڑا. بھائی گلستان صاحب دا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و مقبول فرماوے. اللہ پاک تمہارے گھر والے نوں اچھی صحت عطا فرماوے. اللہ پاک انہاں دا سایہ اپنی اولاد تے تا دیر قائم رکھے. دوستان کرام کے اندر کافی دہاڑیاں بعد اللہ وقت کرم کیتا ہے کہ وقت تو آدھی ساری ملاقات تھی اور وقت ملاقات نبی دی غلامی سے ایک روحانی تعلق ہے اور اللہ دا کرم ہے کہ یہ عرصے دے وچ ساری کوئی سیاسی ملاقاتاں نہیں تھیاں کہ کہندے اساں میں کہ گلے کروں، کہندے خلاف گالی کروں، کوئی نواز شریف دے خلاف، کوئی عمران خان دے خلاف، کوئی میاں خیلاں، کوئی گنڈا بورا دے خلاف، مولوی صاحب دے خیر کوئی خلاف نہ ہو سی کہندے خلاف گال کرنے دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے نبی دی تعریف ہیں اتنی کوئی نہیں مکتی ہے. صحیح سیانے آج دن کہ اگر سارا پانی جتنا دنیا تے ہے نا، یہ سارے سمندرہ دا پانی، سارے دریاواں دا پانی، اگر یہ بڑھ وجہ سیاہی، اگر یہ دوات ہو گئے اور سارے درخت جتنے ہیں انہاں تے کلمہ بڑا کی دیا وجہ اور سونے نبی دی تعریف لکھی وجہ خدا دی قسم تعریف کے میں دادا ہی کہ باب بھی مکمل نہیں.
ایک بات بھی مکمل ہے کیا بات ہے جنی تعریف رب فرماوے کہنی تعریف تسا کرے سو ہوندی شانوں سی کہنی تعریف میں کرے سو ہوندی شانوں سی کہنی تعریف عصمت سائیں جی پتہ کرے سی ہوندی شان شاید زیادہ ہو سی کہنی شان کوئی عالم دین کرے کوئی پیر صاحب کرے کوئی وزیر اعظم کرے کوئی صدر کرے ان کا بڑا مقام ہے کہ جنی تعریف خود خدا فرماوے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا اللہ اور دے فرشتے ہر وقت سونے نبی تے درود بھی دیتے ہیں امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ تا درود کہے چلو بندے تا درود تا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد جنہ دے یہ درود ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد فرشتے دے یہ درود ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد فرمایا اللہ دے کیا درود ہے کہ اللہ بھی میں آتے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد ماذا اللہ کو اللہ تو بھی اللہ موجود ہے اللہ کہنو آتا بھی ہے امام بخاری فرمیتے نا اللہ کا درود بھیجن کے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں کو اکٹھا کر کے ہر وقت سونے نبی کے تعریف بیان فرمیتے آنکھوں نے سبحان اللہ نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد حضور کی آمد علماء اہل سنت سیدزادہ محمد منصور سلطان القادری سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف جانی تعریف خود رب فرماوے تا میرے سرکار محمد ہے یہ تمہیدن عرض کرتا ہے میرے موضوع ہے تمہیدن تھوڑے جاز پہ کرنا تا میرے سرکار محمد ہے فرمایا محمد امانہ کے صلی اللہ علیہ وسلم محمد امانہ کے فرمایا محمد کو آخر میں جیسے تعریف ہی تعریف ہو گئی کسی نے فرمایا نا اتقال مقاو نہیں فرمایا محمد کو آخر میں سائیں جیسے تعریف کل کائنات ہی سب کچھ زیادہ ہو میرے دمان دے براؤ میں سوچیا کہ کائنات ہی سب کچھ زیادہ تعریف کہتی چلو پہلے مسلمان ہیں جنہیں کنے جنہیں لوگ مسلمان اکھوی دے کیا سارے نبی دی تعریف کریں دے نہیں بھائی سارے دی تعریف نہیں کریں دے ہاں اللہ دی تعریف سارے کریں دے یہودی بھی اللہ دی تعریف کریں دے نصرانی بھی اللہ دی تعریف کریں دے مسلمان بھی اللہ دی تعریف کریں دے جن کے فرشتے بھی اللہ دی تعریف کریں دے اور بھائی یہ درخت پترے اللہ دی تعریف کریں دے مٹی کے ذرے ریگستان دا ایک ایک ذرہ اللہ دی تعریف کریں دے پانی دا ایک ایک قطرہ اللہ دی تعریف کریں دے ایک چرند پرند ایک حشرات اور بھائی ہر کوئی اللہ دی تعریف کریں دے نبی دی تعریف ہر کوئی نہیں کریں دا توجہ نہیں کارڈی بعد میں سوچیا کہ سب تو زیادہ تعریف تا اللہ دی دنیا ہے تے محمد دمانا ہے کہ محمد ان کو آگ دے کہ جن کی تعریف کل کائنات ہی سب کچھ زیادہ ہو گئے تو محمد کہتا نہ ہو گیا بولو نا بھائی جتنی ہون تک سمجھ آئی اتنی تک بلے سنا بعد محمد اللہ تو نہ ہو گیا نا بھائی جن کی تعریف سب تو زیادہ حکم محمد آدھے ہر کوئی تو اللہ دی تعریف کریں دے نبی دی تعریف ہر کوئی نہیں کریں دے ایک ہی نہیں بھائی بعد محمد اللہ تو نہ ہو گئے لیکن اللہ تو نہ محمد نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات کا نام محمد ہے وہ دی وجہ کیا ہے دوستوں وہ دی وجہ کیا ہے وہ دی وجہ ہے اور تک ایسا یہ سمجھے نا کہ ساتھ تو زیادہ تعریف اللہ دیئے کیونکہ کیا نے ساتھ دوری چھوڑیے بچارے ارے دوستوں یاد رکھو انسان اللہ دی تعریف کر دیں جن کے فرشتے اللہ دی تعریف کریں دیں پرند چرند حشرات اللہ دی تعریف کریں درخت پترے اللہ دی تعریف کریں پانی دا ایک ایک ذرہ اللہ دی تعریف کریں ریگستان دا ایک ایک دانا مٹی دا ایک ایک ذرہ اللہ دی تعریف کرے لیکن اللہ کیا دی تعریف کرے میں نہیں سمجھ آئی تو مجھ گئے ہو پچھلے دوست بالکل خاموش ہے جنہیں عصمت سعید دی شاعری دی سبحان اللہ نہیں آتا وہ میں جا خوش مند دی زبان تک کہ سبحان اللہ دوستوں توجہ فرماؤ کل مخلوق ایک پاس سے کٹھی تھی میں تو ایک پاس سے اللہ دی ذات ہوئے مقابلہ تھی سکتے خالق دے مخلوق دا کوئی مقابلہ نہیں یہ سارے تو الزام ہے جنہیں عدل کے نبی کو اللہ دے برابر کرے دے نا اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ دے برابر کوئی چیز سکتا نہیں ہاں
اللہ دی مخلوق دے وچوں سب تو وڈی شان میرے مصطفیٰ کریم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت غلام ہے غلامی رسول میں چلو جنہیں دل آخر ہوئے نعرہ لاؤ لیکن نعرے دا فائدہ نہیں نعرہ لاؤ تو سارے لاؤ نہ لاؤ تو خاموشی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ دوستان کرام قدر ساری مخلوق کٹھی تھی وہ اللہ دے برابر نہیں تھی سکتی اور یاد رکھائے ساری مخلوق ساری عمر کسی کی تعریف کرے وہ تعریف ایک پاسے تے اللہ ایک لمحے واسطے کہنے تعریف سے کرے انہیں تعریف زیادہ تھی نہیں سرکار کے انسان کا نام محمد کیوں ہے کیونکہ اللہ پاک خود محمد عربی کی تعریف بیان کر گئے یہ تو میں تمہیدہ نارس کی میں جناب کے سامنے آج ایک بالکل مختلف موضوع دکھال کرنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عدب سبحان اللہ توجہ ہے بھائی سبحان اللہ عدب مصطفیٰ محمد عربی عدب اس وقت میں کلام مقدس کے بچوں 26 سپارہ سورہ حجرات سبحان اللہ تو آنے سامنے ان کی پہلی آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے سے حاصل کی جائے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سبحان اللہ اللہ اور ان کے نبی کو اگو نہ ودو سبحان اللہ بھائی اللہ کو کوئی گواہ سکتا ہے اللہ کو کوئی گواہ سکتا ہے ہاں نبی کو کئی لوگ غلطی دالے جائے طریقے نہ لگا ود گئے جلد بازی کر بیٹھے اللہ رب العزت نے دسا میرے نبی کو لگا ونجن صرف نبی کو لگا تھی میں نہیں یا ہی تا اللہ کو لگا تھی میں نہیں اللہ اکبر توجہ نہیں پاڑی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور کے نبی کو لگا نہ بدو واتقوا اللہ سبحان اللہ اللہ کو ڈرو اللہ کے نبی کو لگا بتانا کہ اللہ کو ڈرو اللہ رب العزت کو ڈرنا ہے گاہ کے تیاری عید موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھاونی ہے اور سارے صحابہ کرام کٹے تھے اور حکم آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھا کے نے ان کے بعد پہلے قربانی میرے سرکار کرے سن وقت باقی لوگ قربانی کرے سبحان اللہ عید نماز کو پہلے قربانی نہیں کرنی جتنا عید کی دی ورنہ قربانی آج بھی مسئلہ ہی نہیں اگر تو شارج عید نماز تھی دی پئی ہے وقت عید نماز کا انتظار کرو عید نماز 3 بجے حق ہے کہ پہلے امام قربانی کرے سبحان اللہ توجہ ہے نا بھائی امام قربانی کرتی بات تجھے قربانی کرتی ہو عید نماز کا کم از کم انتظار کر رہے ایک صحابی رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے انہوں نے کی تھا انہوں نے جلدی دے وچ قربانی پہلے کر چھوڑی اپنے بکرے کو پہلے ذبح کر چھوڑی ان غریب کی سمجھے مسکین جو ہے یہ آیت مبارکہ کا نزول تھی سبحان اللہ فرمایا ایمان والوں میرے نبی کو لگا نہیں بدنا ادب مصطفیٰ سکھایا میں نبی ہے انہوں صحابی رسول سرکار کو حاضر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تا پہلے کر بیٹھا قربانی سرکار نے فرمایا قربانی نہیں یہ قربانی نہیں یہ تو گھر واسطے گوشت بنایا قربانی دوبارہ کر اللہ قربانی دوبارہ کر دی اسی یا رسول اللہ میں ڈاڈا غریب ہے ہاں ایک مہینے قربیہ لے لا ہے بیدہ لے لا 6 مہینے لے اللہ حضور تعالیٰ تو حکم ہے کہ سال دا ہو گئے اللہ اچھا فرمائے تیرے واسطے اجازت ہے تو 6 مہینے دی قربانی کر کے نبی نے اختیارات ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیارات ہیں اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں کہ یہ بھی بے ادبی شمار کی سی وہ صحابی دی بے ادبی نہیں وہ تو سمجھایا بے ادبی ہے انہوں کو تو سرکار نے فرمایا دوسری قربانی کر کے قدم تھی نہیں لیکن ادب مصطفیٰ سکھایا بے ادبی ہے کہ لوگ کو خیال کرائے
میں نے نبی کو لگا نہیں بدنا اگر نبی کو لگا اگلابت سو اندہ مطلب ہے تو سمیں خدا کو لگا بد دے اگلی آیت مبارکہ یہ سورہ حجرات شروع ہے دوسری آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سبحان اللہ اے لوگو اپنی آوازاں کو نبی دی آواز کو اونچا نہ کرے ادب مصطفیٰ سکھایا میں نبی اے لوگو خبردار میرے خیر دے خبرہ دیون والے نبی دی آواز کو تو اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا یا مالک کریم اگر کوئی اونچا آواز کر باوے اگر کہندی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کو اونچا تھی وجہ بات دوسری آیت آخر نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا اگر تمہاری آواز تمہارا علا میں نے نبی دی آواز کو اونچی تھی گئی تمہاری آواز اگر میرے نبی دی آواز کو اونچی تھی گئی فرمایا ایک گستاخی چھوٹی گستاخی نہیں اتنی گستاخی سمجھی ویسی کہ تمہارے اگلے پچھلے اعمال غلط تھی ویسی ان تحبط اعمالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور فرمایا صرف نہیں کہ تمہارے اعمال غلط تھی ویسے بلکہ فرمایا تو آپ کو پتہ ہی نہ لگ سی بڑی سزا تو صحیح ہے ایک بندے دا مال ہے چوری تھی کہ وہ پتہ نہ گئے بھی اعمال جوڑ گئی تھی نا دیکھو میں تو کوئی مثال دیوا ایک آدمی ہے وہ بڑا ہی گولک پیسے جمع کریں میں اپنے پتر کی شادی کرنی ہے میں کو 5 لاکھ 10 لاکھ 2 لاکھ اتنے پیسے چاہیے اور کہنے اپنی ضروریات ہیں وہ پیسے جمع کریں پھر ان کا خزانہ جمع تھی دے روزانہ کریں 100 روپیہ کریں 1000 روپیہ کریں 500 کریں 5000 جو انہیں بچت جمع کریں نہ پیا گولک دلیج گھٹیں دے روز خوش تھی دے میرا خزانہ ودہ ہے اللہ لیکن کوئی ایسا آدمی آئی جے کو پتہ لگ گیا ہے فلانی جاتے پیسے رکھیں دے فلانی گولک دلیج وہ کی دے گولک دے تلو سوراخ چکی دے توجہ ہے توڑی اون چکی دے تلو سوراخ ان سوراخ کر کے او شدہ روز پیسے پاندے وہ پیسے کھاڑ گئے ان دیوارہ بعد ہو تو خوش آئی کہ میرے کو بڑا خزانہ ہے کوئی شعور کوئی نہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فرمائے تو آپ کو کوئی شعور ہی نہ ہو سی وہ جیڑے ویلے ان کو ضرورت تھی جیڑے ان کو ضرورت تھی وہ خوش آئی کہ میں نے 5 لاکھ 10 لاکھ جمع دی گئے ہو سے ان گولہ کو کھولے تو سر سے انہیں گولہ کی پیچھے ہو سی بھائی گولہ خالی ہو سی اللہ رب العزت فرمائے اگر تے میرے محبوب نے بے ادبی کی تھی گستاخی کی تھی چھوٹی سی گستاخی بھی کی تھی اور کتنی کہ اگر تے نے آواز ہی اچھا تھی گیا بے ادبی کی تو کیا ہو سی فرمائے تو خوش ہو سے مولی سے کہ میں نمازہ پڑھتا رہا میں نے نمازہ جمع تھی دیا بہن میں نے روزے جمع تھی دے بہن حج عمرے دے زکاتہ جمع تھی دے بہن اچھا اخلاق جمع تھی دے بہن فرمایا جلے قیامت دی نام اعمال کھلسی تیرے نام اعمال دے وچ کچھ بھی نہ ہو تھوڑی سزا نہیں بھائی بہت بڑی سزا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سارے دے سارے اعمال کر اگلے بھی پچھلے بھی جنہیں دوسری آیت مبارکہ آئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں نبی کی آواز کو آواز اونچی نہ کرے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم انہوں نے کیا حالت آئی ایدہ ہولے ہولے لیندے ہیں سائیں ایدہ ہولے ہولے لیندے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً دوبارہ پوچھنا پوندہ آئی ہے ابو بکر کیا عمر کیا دبی ہے جس ٹائم سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھی ہوئے نے صحابہ کرام فرمائے نے ساکو نہ گل دی سمجھ نہیں آتی جویں سرگوشی نہیں کریں دے جویں کاندے چ ہولے جی گل بھی کریں دے فرمائے سمجھ تاں دی آئی اساں انہاں دے ہوٹاں تو نہیں دے اسے انہاں دے ہوٹاں دے ہلن کو ساکو اندازہ تھی نہیں فلانی گل کریں دے پہ ادب مصطفیٰ ہے اور کئی ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اگار آئی نا ایک تمہا گیا ان کے بعد وہ کی کریں دیں کتنا عدب کریں دیں اور کتنا ڈر گئے کہ سرکار تا کتنا عدب کر دیں وہ اپنے موند بھی گیٹیاں پا کے آتے ہیں سائن کی میں نہ دیں وہ اپنے موند بھی گیٹیاں پا کے دیں گیٹیاں کس واسطے کہ جنہیں بندہ گیٹیاں موند چو میں نہ بڑا خیال کریں دیں کہ یار گیٹی کے اندر نہ لگی بندے اندر گئی تک ہم خراب تھی ویسی اندر سے بڑا آرام والا نہ پہنتا ہے گیٹیاں موند
لہذا بالکل ہولے ہولے علی دے اور ایک صحابی رسول ہے جنہ کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا لیں دیا جنہیں ساتھی ہاتھی لوگ ہونے حضرت جو اکثر اچھے علی دے بڑی عمر پہ لوگ ویسے اکثر سن دے اچھے علی دے بھی اچھا ہے اکثر مشاہدہ ہے وہ اچھا علی دیا انہیں جدہ آیت مبارکہ سنی نا وہ بڑے پریشان تھے انہیں گمان کیتا کہ یہ آیت ماذ اللہ میں نے متعلق آئی ہے انہیں کہ میں نے غلط کی گیا میں تو ہاں جڑا اچھا لینا بھی تو سرکار دی بارگاہ کوئی اچھا نہیں لینا ہکا میں جڑا اچھا لینا انہیں کہا آپ لوگ گن گئے اور رومن لگے کمرے دے ڈھک چھوڑا اخیر اپنی ذال کو سننا نے کروالی گال سنو جی فرما میں حق تھی گیا بس اتنی سخت وعید میرے بارے آ گئی انہیں نے کہا جیتا میں نے گھوڑا بندہ کرے نا میں کوتاہی مان کے باندھ دے میں نے پیر دے وچ کڑا پا دے کڑا اور میں تک حکم دینا کیا کہ اون وقت تک میں کو میں کھولے جے وقت تک یا تک میں مر نہ بنیا یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کو یاد نہ فرما کے اور سرکار یاد فرما میں بعد بھی شکل میں کچھ کھول دے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اون تک کہ میں مر بنیا اور میں نے جیون تو پیدا کیا انہوں نے سوچا کہ ماذ اللہ میں نے متعلق حکم نہ ہوں کیونکہ اچھالے دیا کچھ ٹائم گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک گوانڈی کو پوچھا جنہوں نے گوانڈی طرح دیا انہوں نے ابن معاذ ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ دسا وہ تیرا گوانڈی ہے وہ نہیں آتا کافی ٹائم تھی گئے فلانی نماز سے کوئی نہیں فلاں نماز سے کوئی نہیں فلاں نماز سے کوئی نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی تو نظر ہوتی ہے ویسے تک اگر دولت میرا ایمان پکا ہوئے نا خدا دی قسم نبی دی ہر امتی دے نگاہ آج بھی موجود ہے رسالت سرکار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد غلام ہے علماء اہل سنت سیدزادہ محمد منصور سلطان القادری سے اچھا توجہ فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے گوانڈی تک کے حال ہے ثابت بن قیس تھا آیا نہیں نماز آتا نہیں آتا یا رسول اللہ میں نے کوئی انہا حال کوئی نہیں میں خود مصروف ہوں میں انہا حال نہ چاہتا تھا اچھا سونے سرکار نے فرمایا انہا حال بھی چاہ تو کو صد کے گھینا اور لمبی حدیث سے میں پوری حدیث دے وچ مطلب دی گل تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ صحابی رسول گئے حضرت ثابت بن قیس کو سارا واقعہ دسو نے انہوں نے اپنا سارا حال سنایا آپ نے فرمایا اچھا میاں ہوں تو تک سونا نبی نے یاد کیتا ہے گالیاں وہ تو تھائی تھی سے توجہ کریں توجہ ادب مصطفیٰ سرکار کی ادب کی وجہ پر پریشان ہوں کہ میں کنے گستاخی شمار نتی گیا ہوں ماذ اللہ سبحان ماذ اللہ ہون تیار تھی کہ پاک صاف تھی کہ کریم آقا صلی اللہ پاک بارگاہ گئے لیکن وہ روندے ہوئے وہ پریشان سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس کی گال ہے اتنے نمازوں میں نہیں آیا خیر آئی یا رسول اللہ خیر نے فرمایا کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ آیت مبارکہ جو آگے سورۃ حجرات میں اللہ فرمیدے ایمان والے آواز میری نبی دی آواز کو اونچی نہ کرو تے حضور میں تو اونچا لینا میں دی کسی بچی حضور میں تو منہ دکھاون دے قابل نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ ہی گال عرض کرے گا حضور میں نے کو خدا دی قسم چواؤ میں اللہ دی قسم چاہتا کہ میرا مقصد گستاخی نہیں حضور میں مجبور ہوں میں نے شروع کو طریقہ ہی نہیں لگا یا رسول اللہ تو آنے کو معافی مانگتا اللہ کو معافی مانگتا لیکن تو آنی بے ادبی کدائی نہیں کی تھی یا رسول اللہ سوچ نہ سکتا تو آنی بے ادبی دا نبی کریم صلی اللہ کھڑے تھی فرمایا ثابت میں کیسے نیرے کیا میں نے ہاں نہ لگا میں نے سینے نہ لگا سرکار نے فرمایا ثابت تو اتنا ادب کرنے دے سانا تو اتنی محبت کرنے دے سانے یا رسول اللہ میں نے ماں بھی تو تو قربان میں نے اولادہ تو قربان میں نے جان تو قربان یا رسول اللہ تو قربانی کوئی پیارا ہے حضور میں تو بے ادبی کروں سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس پہلی گال ہے کہ مبارک ہوگی یہ آیت تیرے متعلق نہیں آئی تیرے متعلق نہیں اور دوسری گال کیونکہ تیسا نے اتنا ادب کیتے تیسا نے اتنی محبت کی دیئے فرمایا ہوں میں تے کو 3 انعام دینا بھی ہے
ترے انعام دینا پہلا انعام یہ بھی کہ جے تائی جی سے عزت نہ جی سے علاقے دے بھی معزز ہو سے ہر جگہ دے تیری عزت ہو سے اور عزت ہی کہنے درمیان شانہ والے صحابہ دے درمیان عزت دار ہو سے جے تائی جی سے عزت نہ جی سے پہلا انعام ہے دوسرا انعام ہے بھی کہ جگہ تک موت آسی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے سی اور تیسرا انعام ہے کہ بروز بیشر بغیر حساب کتاب سے جنت داخل دی میں کم کے کی دس ادب مصطفیٰ کی دس جے تے جی سے عزت نہ جی سے موت شہادت علی ہو سیا بغیر حساب کتاب سے جنت پیسے صحابہ فرمیندر خدا دی قسم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماونا ہے کہ ان کے بعد حضرت ثابت بن قیس جے تک سارے درمیان رہے جے تک یعنی زندہ رہے فرمائے معزز تھی کہ زندہ رہے انہوں نے بڑی عزت آئی اور فرمائے جنہیں دور آئے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت دار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں انہوں نے دور میں ایک بہت بڑی شیطانی نکلی کہ ایک آدمی نے اعلان نبوت کر دیتا جدنا مسلمہ قذاب مسلمہ نے اعلان نبوت کر دیتا وہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں کہ میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں اور میں نے بات 3 جھوٹے حاصل 3 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو اکثریت نام ہی نسا دیتا کہ پلانے ہمیں جھوٹا دعویٰ کرے سے جھوٹے ہوتے میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں ہاں ایک جگہ نے فرمایا میں اللہ کا سچا تے آخری نبی ہوں میں نے بعد نبی کوئی نہیں اگر کوئی نبی ہوندہ وہ فاروق اعظم ہو گیا جے کو مزہ آیا سبحان اللہ کیونکہ ایسا صحابہ دے غلام اہل بیت دے غلام ایک کا کھانا مذہب نہیں سانا اسانا دو اکھی علا مذہب ہے اسانا دو اکھی علا مذہب ہے صحابہ فرمیندر کہ صدیق اکبر دے دور آیا جنگ شروع تھی گئی انہوں صدیق اکبر دے نال نبی دے غلام انہوں مسلمہ دے نال سارے ہوتے مدن آلے فرمائے جنگ شروع تھی بہت سارے صحابہ جلیل القدر صحابہ شہید تھی گئے ایک دو نہیں بہت سارے صحابہ کرام شہید تھے فرمائے انہوں نے شہادت دے ہوتے مسلمان تھوڑے گھبرا گئے پریشان تھی گئے جڑے پریشان تھے اون موقع دے ہوتے حضرت ثابت بن قیس سامنے آئے حضرت ثابت بن قیس آئے اور انہوں نے خطاب فرمایا انہوں نے فرمایا لوگوں تو کو وقت بھول گئے جڑے تُسے تعداد تھوڑے ہو گئے کیا بدر دے میدان تو کو بھول گئے ٹوٹل 313 ہوئے ہزاروں دوتے اللہ تو غلبہ عطا فرمایا ہے آئی تے توری تعداد بھی زیادہ ہے توری قدرت سنا بھی ہے سب کچھ ہے پریشان کیوں تھی میں بس انہوں نے ایک موٹیویشنل سپیچ جڑی ہوگی کہ لوگوں کو ایسی گال کرنا کہ انہوں کو باہر دیتا والا انہوں نے ایمانہ کو مزید تازہ کر دیتا صحابہ اکرام نے حملہ کیتا مسلمہ مارا گیا ان دی فوج دیکھ سر لوگ مارے گئے کہ بچ گئے لیکن اسی جنگ میں حضرت ثابت بن قیس بھی شہید تھی گئے صحابہ اکرام فرمیتے 2 گالیاں پوری تھی گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا ہے جے تے جی سے عزت نہ جی سے وہ واقعی عزت نہ جی دریا اور دوسرا فرمایا جنہ موت آسی یا وہ شہادت ہی آسی فرمایا او یہ سنے گیتا کہ اللہ وہ شہادت ہی موت عطا فرما دیتا اچھا میں کوئی نہیں سو کیا علم غیب کے لکھے ہوگی کیا یہ علم غیب نہیں کیا علم غیب نہیں کہ میرے سرکار پہلے فرمینے پہ تو شہید تھی سے تو عزت نہ جی سے میں اکثر آدھا رہا نہیں کون نبی دا علم غیب بنو اگر علم غیب کوئی نہیں منے گا وقت مننا پوچھے نبی دے اختیارات ہے کہہ پاسے تاؤنا پوچھے نا جی کہہ پاسے تاؤس ہو یا کو نبی دے علم غیب بنو اور یا کو نبی دے اختیار بنو اصلا تو وہ چیزیں مننا ہوتے ہیں صحابہ فرمیندر کیوں کہ 2 گالی پورے تھی گئی ہم ساکو یقین ہے ساکو یقین ہے کہ جنہیں 3 گالے وہ قیامت آمن دی دے رہے اللہ پاک کو بغیر حساب کتاب جنت دے داخل فرمانے سے میں تو کہتا کہ یہ سارا مرتبہ سارا مقام کی تو ملا اے ادب مصطفیٰ دے بھی ملا میرے نبی دی آواز کو اپنی آواز اچھی نہ کرو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جنہیں کہ اہل سنت بہت بڑے امام ہیں اہل سنت 4 امام ہیں نا انہوں نے جو حضرت امام مالک ہے 40 سال تک
مدینہ دے وچ حدیث پڑھائیے، مدینہ منورہ دے وچ 40 سال تک حدیث پڑھائیے، لیکن کدائی بھی 40 سالہ دے وچ کدائی بھی ایویں نہیں کیا کہ انہاں ورکا کتاب دا کاپی دا پرتایا ہوئے تو ان کی آواز پیدا تھی گئی ہوئے، آواز نہیں پیدا تھی تھی، یہ ادب مصطفی کی۔ حضرت امام مالک ابن بیٹھے میں حضرت امام مالک کے دو چار گانے کو بتا دیں۔ حضرت امام مالک ابن تشریف فرمائے تے کھانا کھانے پہ آنے پکے ہوئے کدو شریف، سبحان اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ مرغوب غذا ہے، سکر پسند فرمے دیا۔ حضرت امام مالک بڑے شوق رکھ کھانے پہ، کوئی آدمی بیٹھی ہیں، آپ نے ان کو فرمایا جوانا تو ہی کھا، تو ہی کھا ملنا، وہ آکے صحیح میں کو کدو نہیں باندھے، توجہ ہے بھائی، وہ آکے صحیح میں کو کدو نہیں باندھے، آپ نے تلوار کر دی، آپ نے فرمایا فوراں توبہ طیب تھی ورنہ تو واجب و قتل تھی ویسے، وہ فوراں کلمہ پڑھا وہاں کہ حضور میں تو کدو ادا ہے کہ میں کو نہیں باندھے، ہندو تھی کیا پتہ واجب القتل تھی ویسے، فرمایا ادب مصطفیٰ ہے کہ جیڑی چیز نبی کو پسند ہے تیری کیلی جرات ہے تو آکے کہ میں کو نہیں پسند۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، شہزادہ محمد منصور سلطان القادری تو اتنی بڑی شہ دی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اتنی بڑی شہ سمجھتے ہیں کہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیے، فرمائے تمہارے ساتھ اختیارات نہیں کہ ایسا ہوں کو ناپسند کروں چیز کو، اصل کوئی اختیارات بھی نہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا اگر تم ہونے فوراً توبہ طیب نتیجے ہو تم واجب القتل تھی ویسے۔ اور حضرت امام مالک کا حضور میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام مالک کا مقام سنو، ادب مصطفیٰ سنو کہ آپ ہوں مدینہ شریف سے، میں تو پورے سے 40 سال آپ نے تو حدیث پڑھائی۔ اچھا کوئی بندہ آوے دا یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے گھر کوئی بندہ آوے دا ہے، دروازہ کھڑکتا ہے، آپ اپنی خاتمہ کو بھیجیں دے رہے ہیں، بڑی عمر کی خاتمہ ہے، وہ کو بہن بھیجیں دے رہے ہیں، پتہ کر جیڑا بندہ آیا کیوں آیا ہے، کیا کوئی حدیث سننا ہے، کیا میرے کو لوں حدیث مبارکہ سننا ہے یا فقہ دا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث مبارکہ سننا ہے۔ فرمائے اگر توجہ کرے توجہ، اگر وہ آکھ دے جی کہ بندہ جڑا بہ رہا ہے حدیث مبارکہ سننا ہے، امام مالک فوراں نکل نہ دے یا فوراں سلوین دے نہ فرمیندے ان کو آکھ مسجد نبوی جبے، سبحان اللہ، ان کو آکھ مسجد نبوی جبے ہے، وہ تو مسجد نبوی جبے کے باندھا ہی بندہ، وقت امام مالک غسل فرمیندے ہیں، غسل فرما کے خاص قسم میں پوشاک ہے انہوں نے بڑی قیمتی پوشاک اوزے میں تن فرمیندے ہیں، وقت خشبو لاندے ہیں، اتر لاندے ہیں، کستوری لاندے ہیں، خشبو لاندے ہیں، وقت ایک خاص قسم کا جبہ ہے سونا، وہ جبہ پاوے نا، وقت دستار امامہ شریف، وقت دستار اپنے سر کے رکھے نا، ان دے بعد ایک کرسی ہے، بڑی سونی کرسی بڑی ہو، وقت تو کرسی بھیجی میں بھی ہے مسجد نبوی دے بیچ، جی تو بندہ بیٹھا انہوں نے سامنے کرسی لگ دی ہے، وقت اتھا خشبوئی دا اہتمام کیتا رہتا ہے مسجد نبوی دے اندر، خشبوئی دا اہتمام ہوتا ہے، وقت اتھا مان کے حضرت امام مالک بڑی شان من بن کے بن دیا، اتھا بہ کے جیلے سارا ماحول معطر منور تھی بہن آئی، ان دے بعد ون کے بہ کے فرمیندے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، یہ سب کچھ کہ یہ ادب مصطفیٰ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سنے نبی، سبحان اللہ، اور جس ٹائم بزرگ فرمیندے کہ حضرت امام مالک کے سامنے جس ٹائم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آوے ہے نا، آپ دے چہرے کا رنگ تبدیل کی لیتا ہے، آپ دے چہرے کا رنگ تبدیل کی لیتا ہے، آپ کمبر لگ رہے ہیں، اگر ذکر مصطفیٰ جاری نہ دیا، فرمائے تھوڑی دیر بعد بندے سنان بن سکتے ایک وہ امام مالک ہے، سبحان اللہ، یہ ادب مصطفیٰ ہی انہوں نے دلوں دے وچ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حدیث مبارکہ سناؤ، سب کوئی حدیث سناؤ کہے
آج کہتا مولوی سے نواق کو تو نہ حدیث سنا رہے سی کھڑوتے کھڑوتے نہ حدیث سنا رہے سی حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کہا کہ حدیث مبارکہ سناؤ آپ گئے غسل کر کے آئے پاک صاحب کپڑے پائے انہوں نے ہوتے خشبول آئی اور فرمایا جس ٹائم چھوٹی جی حدیث مبارکہ ہے وہ لمبی حدیث مبارکہ ہے چھوٹی جی حدیث مبارکہ جس ٹائم سنایا ادب دے مقام آئی انہوں نے سارا جسم کبدا بھی آئے سر کو پھن کے پیرا تک پسینے پسینے آئے سر کو پیرا تک پسینے پسینے آئے بڑی مشکل دنال انہوں حدیث مبارکہ پڑھی لوگ کا پوچھا سائیں ایک حدیث مبارکہ تو انہیں یہ حال تھی کہ انہوں نے فرمایا یار کہ نہیں میں نے کوئی لفظ اگر نہ پچھر نہ پی لیا ہو کہ نہیں مفہوم اچھ اللہ مانے زبر زیر دے فرق دینا مفہوم ہی تبدیلی نہ آگئی ہو کیا حضور کریم جس نے حدیث مبارکہ پڑھا اتنا آسان ہے کیا سرکار دی حدیث پڑھنا اتنا آسان ہے ایک دی حضرت امام مالک پڑھے دے پہنا حدیث دا مسئلہ پہ کرنے سامنے احباب بیٹھے اچانک آپ دے چہرے دا رنگ پیلا تھی وقت بلا چہرے دا رنگ پیلا تھی لوگ آدھے نے سریٹھا 16 ہمارے انہوں دے چہرے دا رنگ تبدیل تھی حدیث دے ایک مضمون پہ بیان کرتے ہیں 16 ہمارے چہرے دا رنگ تبدیل تھی جلے حدیث مبارکہ مکی لوگ کا پوچھے سائن کی گا لے آرتے سٹوارے بہت کیفیت تبدیل نہیں تھی بالکل نڈھال تھی میں نے تو چہرے دا رنگ بالکل تبدیل تھی میں لیکن تو سدسو کی مسئلہ کیا ہے انہوں فرمایا گا لے کہ میں جویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ شروع کی تھی نا انہوں ادب مصطفیٰ نے فرمایا میں سرکار دی حدیث مبارکہ شروع کی تھی انہوں وچھو آگے بٹھو آگے میں خدا مارا ہے ڈنگ مارا بڑا زہری لائے میں نے کو سبق نہیں تھی لیکن میں کہ نبی دی حدیث شروع ہے او دیکھ میں نے کبھی بیشی نہ تھی نہیں فرمایا جو کچھ ہے جانتے کتنا فرمایا بٹھوئے نے میں کو ہی کہ نہیں 16 ہماری ڈنگ مارا لیکن میں ان کو حکامت چکر جنا پیا پیر میں نہیں ہٹا کہ نہیں گسا کی نتی نہیں ہاتھ نہیں مارے ان کو تاکہ او جڑا مضمون شروع ہوئے جڑا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک حکم مبارک شروع ہوئے کہ نہیں اونتے وچ میرے کو کمی نہ ہونی ادب دے وچ کمی نہ ہونی یہ ادب ہے یہ بزرگاں نے ادب کیتے اور حضرت امام ابو حنیفہ نے متعلق کرنے سا جن ایسا مقلد ہے آپ بیٹھے ایک دن اور سامنے طلباء بیٹھے حضرت امام یوسف اقبال بیان فرمائیے وہ خود بہت بڑے امام گزرے امام ابو حنیفہ دے شاگرد تھے وہ فرمائے کہ سب بیٹھے ایسے کوئی مسئلے ہوتے گال پہ تھی نہیں بہت سارے کاغذ شاغذ سامنے پہ انہوں نے لکھے دے پہ ایسے نال بچے کھڑے ہیں تھوڑا سائڈ دے وہ کھیل دے کھڑے ہیں جی آج کل کرکٹ کھیل دے یا ہاکی یا فٹ بال یا والی بال کھیل دے اولی کھیل دے کوئی گیم ہائی جڑی ہو گیند دے نال کھیل دے پہ اولی دے نال بال دے نال کوئی گیم ہو کھیل دے پہ فرما گیند جڑی ہے نا جی وہ ساڑھے پاسے آ گئی ساڑھے پاسے آئی تو ایک بچہ بھائیتا بھائیتا آیا بال چاہاں فرمایا بچہ جنہیں داخل دیا نا جی تازہ بیٹھے سے حضرت امام ابو حنیفہ فوراً کھڑے تھے اتنے جلدی کھڑے تھے کہ سارے برکے چلے جائیں گے آسا برکے اکٹھا کی تھے بڑے مشکل دن وہ بچہ گین چاہنا گیا 8 کو 9 سال بچے دی عمر خیر ایسا بڑے مشکل دن برکے اکٹھا کی تھا رکھا حضرت امام صاحب جی میں بلا بیٹھے کاموں شروع کرنے لگے فرمایا وقت گیند آگے گیند آئی تو وقت ہوا بچہ آیا میرے اندر ہمت آئی نہیں میں بچے دان آندے نا وہ بچہ آئی وہ وقت آگیا وقت جی میں امام سے وقت کرے تھے وقت کیا رسلے دے گئے جو جناب کلام لکھے ہوئے ہوں سبحان اللہ تو کتنے اہم لمحہ ہوتے کہ جناب جلے اپنے سارے دیوان کو مرتب کرنے پہ ہو ترتیب لینے پہ ہو وقت وہ چیزیں رہ گئی فرمایا وقت سا امام یوسف فرمایا وقت سا ٹھیک کی تھا وقت امام سے بیٹھے 3 دیواری اوپر تھا وقت آگیا بچہ گیند چاہوں بس امام سے وقت کھڑو گئے وقت سارے کاغذ لکھے گئے امام یوسف فرمایا کہ میں عرض کی تھی میں کہ حضور چھوٹا جی بچے 8 کو 9 سال اندر عمر ہے اپنی شخصیت دیکھو اپنا مقام دیکھو حضور 3 باری آئے تو کھڑے تھی ہو اگر وہ 20 باری آئے تو 20 باری کھڑے تھی ہو توجہ کوئی نہیں پڑھ سبحان اللہ تو ڈوڑے میں انتظار ہے تو میں پڑھنے نہیں نعرہ رسالت سرکار کی آمد جشن عید میلاد
मिलाद नबी उलमा अहले सुन्नत ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ सुभान अल्लाह ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਆ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੇ सुभान अल्लाह ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ गई खैर हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं समझ गए हजूर राह पे उनको लगा लाए तो है बातों में सुभान अल्लाह और खेल जाएंगे दो चार मुलाकात सुभान अल्लाह दो चार मुलाकात किसी ने कोई तबीयत पूरा पता लग वैसी इमाम अबू हनीफा ने फरमाया यूसुफ त्याग दे आके हजूर छोटे जी बच्चे आंदे तो खड़े थी ना दे ये तो 3 बारी गया तो खेलते पे अगर 20 बारी बॉल आवे तो 20 बारी चावल आसी तो सब 20 बारी खड़े थी सो आपने फरमाया यूसुफ तू तो 20 भी याद है अगर 100 बारी आवे मैं 100 बारी खड़ा थी अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह होना कैसे बच्चा सुभान अल्लाह कोई तो बच्चा उसी ना ये काम की कोई वजह तो होती आपने फरमाया तू जानते बच्चे को कौन है वो कहीं मैं ना जानता आपने फरमाया मेरे उस्ताद का पोत्र है सुभान अल्लाह मेरे उस्ताद नहीं तवज्जो कोई सैयद ज़ादा नहीं कि नबी की औलाद है उनका कत्ल वो तो करना ही करना है फरमाया ये मेरे उस्ताद का पोत्र है और दोस्तों जरा उस्ताद के पोतरे का ये मकाम है मतलब नबी की औलाद का कितना मकाम हो और जरा नबी की औलाद ही समझ आवे बात सोचो सोने नबी का अपना कितना मकाम है दोस्तों ने कराम कहना सहाबे कराम कितना तो वो एहतराम करते हैं एक सहाबी उनका नाम है असला असला बिन शुरैद अल्लाह स्वाद नाम है असला असला बिन शुरैद उन्होंने काम किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम राबे और सरकार जने सफर पे होवे ना दाची दा कचावा जड़ा होवे ना कचावा उनको कसे दे और सही करके बने दे उनको बनाने बहुत बड़ा आर्ट है बड़ा तरीका है हर बंदे का काम नहीं उनको सही करके बनाना वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामी हो देते हैं सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने आराम फरमावे ना कचावा खोलना और बहुत सवेरे जो रवाना थी बना जिस टाइम रवाना थी कचावे को बना बनना एक काम कहता है असला बिन शुरैद दा उन्होंने दी जिम्मेवारी है ये गुलामी दी ड्यूटी वो सर अंजाम देते हैं अच्छा एक रात आई तो रात रहे थे सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग सुबह सफर ते उते रवाना थी बना और सवेरा थी गया सवारी को तैयार करना है सुभान अल्लाह ये कचावा कैसे दा बड़ा होता है काठी दा बड़ा होता है काठी लकड़ काठी और उनको कसना है लेकिन मसला है कि अगर असला बिन शुरैद को गुस्ल दी हाजत थी अल्लाह अकबर तवज्जो है सुभान अल्लाह गुस्ल दी हाजत थी गई हुन दाची तो है दाची तो कचावा ही रखना है काठी दा बड़ा कचावा है या चाह के रख चा नहीं उन्होंने दिल में है कि ये नबी दी दाची है ये नबी ई कचावे दे पासी हुन मैं काठी कोई बगैर वुजू दे हाथ ना ला सुभान अल्लाह ये सैयद मुस्तफा सुभान अल्लाह ये अदब उन्हें करके दिखाया ये उन्हें करके दिखाया नहीं मैं इनको हाथ लाऊंगा लेकिन मैं साहब को आखना कि यार तू मेहरबानी करना ये तो जरा कस दे वो कस देता उन्हें सरकार को दसा कि जी दाची तैयार है उन्हें क्योंकि सर्दियां उन्हें अपना पानी शानी गर्म किया उन्हें गुस्ल किया और पिछू अपने सवारी से तेज रवाना थी कि करीब आका संद नाल पहुंच गए और आशका दी हर गाल का पता लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेड़े थे सरकार ने फरमाया असला ही गाल दा जी या रसूल अल्लाह फरमाया आज कचावा बदला बदला लगता है आज लगता है तेरे हाथ नहीं लगे हुए को ये तेरा कसा होया नहीं जले बंदा मोहब्बत नाल काम करते हैं इश्क होता है मोहब्बत होता है और माशूका को पहले पता लग रहा है माशूका को पहले पता लग रहा है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असला आज कचावा जरा वखरा वखरा लगता है बदला बदला लगता है या रसूल अल्लाह की में फरमाया लगता है कि तय नहीं बता तेरे हाथ में को महसूस नहीं करती थे या रसूल अल्लाह वाकई मैं नहीं बता मैं फिलाने तोरे गुलाम को आका या नहीं फिलाने साहबी को आका उन्हें मेहरबानी की उन्हें कासिल ते फरमाया क्यों तय क्यों नहीं कसा तय क्यों नहीं अपनी ड्यूटी की थी या रसूल अल्लाह में तो गुस्ल दी हाजत है हजूर मैं बर्दाश्त नहीं करता सुभान अल्लाह मेरा ईमान में कोई इजाजत नहीं देता कि मैं उन काठी को बगैर वुजू दे हाथ लावा जब तो तुसा तशरीफ रखनी है या रसूल अल्लाह जनाब ने तो कर फरमाना ये अदब के है ये अदब है साहबे कराम दा अदब बल्कि मैं तो कोई गल चलो सुनावा जदा हुदैबिया दे मकाम पे पहुंच गए थे साहबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मदीने तो रवाना थे उम्रे दी नियत नाल आए
حدیبیہ اللہ تو کو جہاں دکھاوے میں اس جگہ زیارت کی تھی او جو درخت جتھا ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی صحابہ کو الحمدللہ وہ جگہ بھی میں زیارت کی تھی او جگہ میں کو دوست دکھائی اللہ انہوں نے بھلا کرے تے اتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان تے کافرہ نے سوچیا کہ کیوں نہ ہوئے مسلمانہ تے حملہ کر دے پہلے تو انہوں نے منع کیتا کہ عمرے واسطے نہ ہوئے آسو تا لڑائی ہو سی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہوئے مسلمانہ تے حملہ کر دے 15 سال قریب کمو بیش تعداد ہے تے ہنوی مطلب عبادت نیت نہ لائے کوئی جنگ نیت نہ آئے نہیں انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جہاں نہ ہے عروہ بن مسعود بعد صحابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون ٹائم تک انہوں کلمہ نہیں پڑھا بڑے سیانے اور بڑے دانا آدمی ہیں انہوں نے بھیجو نے کہ تُسا ونجو اتھا ون کے معائنہ کرو کہ لوگوں کے حالات ہیں اسا حملہ کروں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے نبی کو شکست دے سکتے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ انہوں کو ہرا سکتے ہیں کہ نہیں جیلے عروہ بن مسعود گئے تھے واپس آئے انہوں کے قریشیوں کافروں یاد رکھو کچھ بھی دنیا ہے ممکن ہے کچھ بھی تھی سکتا ہے لیکن نبی دے غلامہ جو جے تک ایک بھی زندہ ہے نا تو سونا کو ہرا نہیں سکتا یہ تو سوچو ہی نہیں انہوں پیارا جیت جانے تو سارے حوصلے پاس کریں گے تے جکے نہیں تھے انہوں نے بچے اے عروہ تو دس عروہ بن مسعود دس کے نہیں تھے انہوں نے بچے اور عروہ بن مسعود نے 5 گالی کی دیا تو سن سو تو ایمان تازہ تھی سبحان اللہ یہ میں نے دعویٰ ہے میں نے دعویٰ ہے جیڑا ہی سن سی انہوں ایمان تازہ تھی سبحان اللہ وہ کہ پہلی گال تے ہے میں انہوں نے بچے نہیں ہے میں انہوں کو لٹھے بڑے خور نہ لٹھے وہ کہ پہلی گال میں انہوں نے بچے نہیں تھی کہ جس ٹائم انہوں نے نبی وضو کریں دے نا جس ٹائم وہ وضو کر لیں دے جس ٹائم وہ وضو کریں دے فرمائے صحابہ دی کوشش ہوں گے کہ پانی دا ایک قطرہ بھی تلے نہ ڈالے وہ کھال کے کھڑے ہوں گے اور ای میل دکھے دکھے آندن کہ لگ دے ہونے لڑائی تیزی قطر کر لے سے وہ پانی دے واسطے لیکن عدد کو منحوس سے کھاتے رکھے میں تیزی نہ ضرور آندن عدد کا خیال کریں میں سبحان اللہ وہ کہ میں اپنے اکھی نہ لکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم وضو فرمائیں دے صحابہ کرامی میں بھوک دی کھڑے ہوتے جن کو پانی زیادہ مل جائے وضو والا پانی سبحان اللہ اگر کوئی وضو کرے نہ پہ میں کرا اسمت سائیں کریں دوسرا کرو کوئی کرے چھوٹا بندہ لوگ تھوڑے ہٹ کے کر دیں تاکہ چھڑکا نہ آنے ہے نا بھئی تاکہ چھڑکا نہ آنے کیوں کیونکہ جلے سب وضو کریں دے ہیں نا وہ جلے وضو کریں دے ان دے گناہ جلے نا اٹھانے پہ ہوتے ہیں ہتھا دے گناہ منہ دے گناہ پیر دے گناہ اس واسطے انہوں نے چھڑکے کوئی لوگ پاسے دے دینا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے صحابہ کرام نے اندر کہ جس ٹائم سرکار وضو کرے دے اور وہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں جے کو پانی مل ویندے وہ دکھے دکھے وہ پی گندے وضو تو پانی کو پی گندے اور وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ تے مال گندے اپنے منہ تے ملے دے ہاں جے کو تھوڑا پانی مل دے وہ منہ تے ملے دے جے کو نہیں ملتا باتوں کی کریں وہ حکمت ہاتھ نہ ہاتھ مس کر دے جن دے ہاتھ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو پانی آیا تھا ان دے ہاتھ نہ ہاتھ کو مس کریں دے اور ہاتھ مس کر کے اپنے اکھی تے مل گندے اپنے منہ تے مل گندے وہ کہ میں تو کوئی بئی گل سما یہ صرف وضو دے پانی دی گل نہیں وہ کہ میں ڈٹھے اگر انہاں دا نبی تھوک مبارک مکاوے جے کو لو پہ دے نہ کرے بلکہ جڑے حدیث کی لفظ ہے ان دا مفہوم ہے کھنگار اگر سرکار کھنگار مبارک بکیں دے یعنی لوہا بدین مبارک بکیں دے فرمایا خدا دی قسم میں نہیں دیتا کہ کلے ٹلے کیا ہوئے صحابہ او بھی حتیٰ دے گن کے حتیٰ کو مل کے اپنے منہ کے مل گن دے وہ کہ کافروں سنو قریشیہ سنو میں نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے وال کپوانے صحابہ وال دلے نہیں ڈھامے دے دے ایک وال زمین تے نہیں ڈھامے دے دے جے کو جیڑا مل دے فخر دے خوشی دے وال اپنے کول کھل کے رہتے ہیں کیا تو سو گالی سنی ہو جس ٹائم جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید گھوڑے تو تلے لے آئے ایک صحابی رسول فرمیندر کہ میں دیکھتا حضرت خالد بن ولید تلے بندے جنگ شروع ہوئی تیر چلتے پہ تلوارہ چلتے پہ نیزے چلتے پہ خالد بن ولید بندے نہ تلے کسی گلندہ بندے اگر چلے جنگ مکیے میں کو اپنے یار کمال دی گئے ہر کوئی لڑزہ پی آئی جنگ شروع ہوئی تیر تلوارہ نیزے اور تو تلے بندہ ہوئی کسی گلندہ بندہ ہوئی میں لگتا ہے
کیڑی شے پھٹ گئی ہے کیسے بولے نہ وہ کہہ میری ٹوپی ڈہ گئی ٹوپی ٹوپی میری ٹوپی ڈہ گئی میں ٹوپی کو لینا بتاؤں وہ کہ سائن ٹوپی اے دی اہم ہے کہ تلوار دی تو پرواہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا خدا دی قسم وہ ٹوپی واسطے میں اپنی جان دے سکتا سبحان اللہ توجہ نہیں تو آتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت فرمایا وہ ٹوپی واسطے تو میں اپنی جان دے سکتا انہاں کہ کی ہی وہ ٹوپی دے وچ جا دساؤ تو صحیح کی ہی وہ ٹوپی دے وچ جا آپ نے فرمایا ایک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وال مبارک میں گڈو عطا فرمایا سبحان اللہ دو وال عطا فرمایا سبحان اللہ ٹھیک ہے دو وال عطا فرمایا نے فرمایا میں انہاں والا کو وہ ٹوپی تے سی چوڑائی فرمایا اے جڑے میں جنت تے ویندا جڑے میں کو اللہ پاک فتوحات عطا فرمایا اے صدقہ نبی دے زلفاں دا ہے اللہ اچھا میں تو گل دسا بڑے عشق و محبت کی گل ان دے نال دے دل ساڈے حضرت الحاج فقیر سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ تعالی میرے دادا جی سبحان اللہ وہ ہر مہینے جو قریشیں تشریف گنن نے سارے کو مہربانی فرمائیں مہینے دا پہلا اتوار انہاں دا مقرر ہے سبحان اللہ تو سارے بابے سے حضرت نور سلطان سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرے نا وہ تو نہ کو آدم سائیں تھوڑا تیل گنو تے کنگی دے ہوتی سبحان اللہ توجہ تہاڈی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے سبحان اللہ تیل دے پیش کرے نا حضرت سے کھلے نہیں ہاتھ تیل لاوے نا تیل لا کے کنگی کرے نا اور کنگی جو فرما میں کو ایک دو وال آوے نا وہ میرے بابے سے لے رہا حضرت نور سلطان سے رحمۃ اللہ علیہ وہ وال جمع کر کے انہوں نے اپنی ٹوپی دے چیتے ہوئے وہ ٹوپی میرے کو ہونے موجود ہے میں ہر عید تے نا اکثر دوسرے سال یا ہر سال اس کا ایک عید ہوتے وہ ٹوپی میں باندھا وہ دے حضرت سے علیہ رحمت دے والد سے علیہ رحمت دے حضرت الحاج فقیر سلطان غلام باہو رحمت اللہ علیہ انہوں دے وال مبارک انہوں اپنی ٹوپی دے گرے ہوئے اور ایک یہ صحابہ دی سنت مبارک ہے اپنے مرشد دے وال اپنے ٹوپی دے وچ رکھنا یہ صحابہ دی سنت ہے یہ کہتے سنت ہے بھائی یہ ادب مصطفیٰ ہے اور انہوں فرمایا تو کوئی گل بھی دے سامان یہ تو والا دی گل ہے وال تلے نہیں ڈامن دے فرمایا تو کوئی گل دے اگر وہ نبی کوئی گل فرما دے کوئی حکم فرما دے کوئی آرڈر جاری فرما دے کہ کام کرو فرض کرو پانی دے دو فرض کرو دروازہ بند کر چھوڑو فرض کرو ایک بچے کو تھوڑا ہٹا چھوڑو کوئی بھی گال ہے فرمایا اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال فرما دے دیں فرمایا ہر صحابی دی خواہش ہوں گی کہ بھاج کے کام پہلے میں کر دیں یہ نہیں کہ ایک میں پا دینا رمضان تو لگا بھائی میں دیکھتا بیٹھا یہ سرکار پانی من دے بنا لالا تو دے دے اور پھر لالا تو دے دے نا اگر سرکار دے منہ جو حکم نکلن دی دے رہے وہ ادھر اتنا دب کرے دے فوراں بھاج پہ دے ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے کہ سب تو پہلے کم میں پورا کرا اور جنہیں آخری گل آپ نے فرمائی لوگوں میں ڈٹھے کہ جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما میں نا آپ گفتگو فرما میں نا واز فرما میں نا گفتگو ویسے فرما میں فرمایا مت کیا ہوتا ہے اور میں گال کرے نا کہ تو سارے میرے لے دے پہ ہوتا بڑی محبت نہ اللہ تو کوئی محبت آ چلتا اور پتہ دیتا کیوں ہے تاکہ جڑے پاسے اکھی ہو دماغ ہوں پاسے رہتا ہے اور جتنے دماغ ہوتے دل ویسے ہونے چیزیں ہیں یہ واسے بندے تو فوکس جڑے پاسے ہوندہ ہے بات وہ گلتے ہوتے ہیں دماغ ہلتا نہیں لیکن وہ آدھر اتھا میں مختلف شہر لکھی ہے صحابہ دے بچے ہیں کہ جنہا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ اجماعت سرکار دے چہرے تو نہیں دیتے اتر لے دیتے ہیں ادھا بچ بیٹھا کنہیں بیعت بھی دلی کا آنے پہ بنے فرمایا انتہائی ادب نال بیٹھے رہا دے سیر انہاں دے چھکے ہوندے بالکل ہل دے چل دے نہیں فرمایا ایمیں لگ دے وہ ایمیں بیٹھے ہوندے کہ جیویں انہاں دے سیر دے ہوتے کوئی پکی بیٹھے تے سیر ہلے سے دے پکی ہوندے دوستانی کرنے کے لئے ای ادب مصطفیٰ جیڑا صحابہ کرام نے کہا کہ سا کو دکھایا اور جیڑا کہ آئیشانی واسطے بھی ضروری ہے اچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ ادب کروں سرکار دے صحابہ دا ادب کروں اہل بیت اطاعت دا ادب کروں علماء حق دا ادب کروں اولیاء کاملین دا ادب کروں اپنے والدین دا ادب کروں اپنے کو جیڑا بھی بندہ ہے ان دا ادب کروں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوئی ساتھ کوئی نہیں اللہ دے مخلوق کی اللہ دے مخلوق کی کوئی نبی دے برابری تے کوئی نہیں وفات تبوں پر ادھگار برابری تے کوئی نہیں لیکن سرکار دا کی طریقے کار ہے حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہے یا رسول اللہ میں اپنے بابے کو گن کے آیا تو میں اپنے بابا مسلمان تھی ہونا چاہتا ہے
आखी को कमजोर उन्होंने वालिद अबू कुहाफा उन्होंने ना है आखी को कमजोर बुढ़े वड्डी उम्र दे या रसूल अल्लाह बाबा मेरा आ गया ये मुसलमान थी होना चाहता है हुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रा सुनो फिक्रा ये फिक्र तो भाई तुम्हारे मेरे से कितने सबक छुपे हुए सुभान अल्लाह मैं तो कहता भी सरकार तो कहना भी अदब वाजिब बनाए क्योंकि सरकार मकाम सब तो बुलाते हैं उन्होंने अदब हार के करना सरकार कहना अदब नहीं करना लेकिन सरकार की शफकत और मेहरबानी देखो और सबको सबक के दिता सरकार के समय केना सोना फिक्र आ रहा है सरकार ने फरमाया ए अबू बकर क्यों तकलीफ दी भी बाबे को क्यों को तकलीफ दे के गिना है मैं को खाओ गया मैं घर आके कलमा पढ़ा गया हूँ यानी के सबक देते पे मेरे मुस्तफा जाने दे क्या ऐसा अपने वालिदैन दे में अदब करेंगे अपने मोहल्ले के बुजुर्गों दे में अदब करेंगे क्या इस तरह से सबक नहीं हजरत सैयद हजूर के सामने रजाई वालदा हजरत बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी के सल्लल्लाहु मस्जिद नबी तशरीफ फरमाए मिंबर पे बैठे माई साहब आ गया बीबी हलीमा सादिया जेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजाई वालदा है सुभान अल्लाह वो आ गई मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थी गए मिंबर पे खड़े थी गए आपने चादर तले बिछाई ने फरमाया आओ अम्मा इतना पाओ क्या असाब ने मोहम्मद इतनी कदर करेंगे और किबला काबा दे तेरे घर मौजूद है यार बैठ के पैंदे और तो बाबा चौक ते गाल करने लगे चिट्टी दाढ़ी अगर 3 महीने साली उम्र पहुंच में तो पुत्र आता बापा जरा चुप करके बंदे को अला मंडे अल्लाहु अकबर तो मामा ने सारा केड़ा रवैया मामा ने और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की करके दिखाया जरा फतेह मक्का थी गई ना उसके बाद एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ करके आए मस्जिद नबी से हजारों का मजमा है सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया बड़े मिले हजूर के संग रो पे अखी तो आंसू आ गए चश्माने मुबारक की आंसू जारी हो गए सुभान अल्लाह उन्होंने पूछे या रसूल अल्लाह खुशी के मौके क्यों परेशान की हुई सरकार ने फरमाया मैं को अपनी अम्मा ते बाबा याद आ गए मैं को अपनी अम्मा ते बाबा याद आ गए आज मेरा बाबा होता आज अम्मा होंगी देख के कितने खुश थी लेना जैसे पुत्र तरक्की करेंगे मां पे खुश थी ना करी थी ने तो दुनिया च एक ही दा बंदा है जेड़ा तेरी तरक्की दे जेड़ा आदा तू मेरे को ज्यादा तरक्की करो तेरे प्यू है जेड़ा आदा मेरा पुत्र तू मेरे को ज्यादा तरक्की करे जेड़ा तू अब्बू ते मैंने खुश होती थे और देख तो अपने पुत्रा ना सोच तेरे छोटे जे पुत्र है वो को बुखार थी ना तकलीफ ते को ज्यादा नहीं थी और तेरी मां पे को तेरे वजह नहीं थी आई तेरे को अपनी औलाद प्यारी है तू अपने मां पे को प्यारा बने क्या उन्हें अपनी सादगी दे जेड़ा तरीका कीता ने तेरे पालन दे वास्ते सारी सारी रात क्या नहीं जाके सारे नहीं उन्हें मुशक्कत नहीं की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा याद रखा है ये हुआ मौके जेड़े फरमाया ना मैं को अपनी अम्मा ते बाबा याद आना पे फरमाया सहाबा याद रखा है अगर मेरी मां जीती होगी ना अगर मेरी वालिदा जिंदा होगी ये अदब सिखाया वालिदैन ने सरकार ने फरमाया अगर मेरी वालिदा जिंदा होगी और मैं तो आपको नमाज भी पढ़ेंदा हूं नमाज दे विच क़याम हो गया क़याम दे विच मैं सूरत फातिहा दी तिलावत भी करेंदा हूं ते मेरी मां नु मैं को हक्कल जमारिया बचड़ा मोहम्मद आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचड़ा मोहम्मद गाल तो सुनवाई फरमाया खुदा दी कसम सलाम न फेरा दौड़ के मां को बना पहले उनका हुक्म पूरा करा वादा के तो को नमाज पढ़ा सुभान अल्लाह यार मेरी करीमा कसम ने की समझाए सकता ऐसा की तलब है कि सोना मादन शान तोड़े सामने बयान की थी बस 2 मिनट वास्ते खुश थी गया 10 20 50 100 रुपया 1000 रुपया मैं इस तरह छोड़ा बस खत्म नहीं अपने मां प्यो दी अदब करो एहतराम करो ई वास्ते भी कि अल्लाह ते रसूल राजी थी ई वास्ते भी कि आज तू प्यो मां दा अदब करे से कल तेरी औलाद भी तेरा अदब करे सी जेड़ा प्यो मां दा गुस्ताख है मेरे किबला फरमांदे नंबर सी जेड़ा प्यो मां दा गुस्ताख है ना वो नंबर सी जे तक अपने पुत्रा को अपनी बेइज्जती न करने सी अगर प्यो को के थप मारी है ना वो अपने पुत्र को 2 थप्पा कम से कम जरूर चले सी कम से कम क्योंकि अल्लाह पाक बेनियाज है बेइंसाफ नहीं लेकिन सारे सामने कई लोग हैं
جڑے اپنے والدین تابع فرمان نہیں رہے انہوں نے عزت احترام انہوں نہیں کیتا انہوں نے اولاد انہوں پر بے عزت کرنے دی اور یہ تو سارا مشاہدہ ہے دوستانے کرام کے میں گال کو تھوڑا مقام والے پاس آؤں کیونکہ کافی ٹائم تھی کہ میں بھائیوں نے آ کر 1 گھنٹہ 9 منٹ میں نے خالی گھنٹہ تھی گیا اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں میں تو کوئی دسے نا کہ چلو ایک عام روٹین ہی چاہیے نماز دی حالت میں صحابہ کی نے احترام کرے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حالت نماز دے وچ کی نے احترام کرے تھے ایک دیوار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا فیصلہ کرن گئے ایک قبیلہ ہے انہوں نے عمر بن عوف قبیلہ انہوں نے فیصلہ کرن گئے تھوڑا جا لیٹ تھی گئے نماز دا وقت تھی گئے حضرت بلال نے اذان میں دیتی ٹائم آئی ٹائم تو دلال آ میں دیتی اور صحابہ حیران سرکار اگر نہیں آئی نماز اکی میں کروں سیدنا صدیق اکبر کو کہتے ہیں حضور نماز پڑھے آپ نے فرمایا ہاں ٹائم جو ہے تمہیں پڑھا دینا اگر تو اللہ مشورے سانا تھا میں نے پیچھو پڑھ دے میں پڑھے تھا انہوں نے صحیح تو پڑھا کتاب تنا بخاری شریف سیدنا صدیق اکبر نے نماز شروع کر دیتی پہلی رکعت دے وچ کھڑے اے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف گھن کے آگئے حضرت صدیق اکبر مصلی امامت کھڑے پیچھو کون کھڑے صحابی کھڑے کون کھڑے وہاں بھی نہیں بھائی صحابی کھڑے یہ ہون بار گئے ملائی مصیبت وہ سارے صحابی ہیں وہ پیچھے کھڑے رہے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے اور سرکار جی میں آئے تے پیچھو پیچھو جڑے صحابہ کھڑے آگئے اچھا مدینے کو لگا مدینے چلا تو گھر ونجے آکو آگئے میں گناہگار پیچھے لیتی گیا الحمدللہ این سال دو اور کرم دے شکر الحمدللہ اللہ پاک تعالیٰ تے بار بار کرم میں گناہگار دی حاضری قبول ہوگا مقبول ہوگا اور بعد اب حاضری ہوگا دعا کی تھی نبی کریم صرف یہ تشریف گھنا ہے نا یہ پاس سارے نمون مدینے کو کعبہ انتے مدینے کو کعبہ انتے لمبے تھے منہ کر کے نماز پڑھی رہتی ہے مدینے دے وچ کیونکہ کعبہ ہی پاسے تھی میں نے ایسا کعبے دے منہ کر کیا دے منہ طرف کھانے کعبے شریف دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھو آ گیا اور جی میں آئے نا پچھلی صف دے میرے صحابہ کو محسوس کیا میرے سرکار آ گئے صحابہ نے راہ بڑھائے تاکہ سرکار اگرام ہے اور راہ بڑھا کے انہوں نے کی تے اگلے کے رسمہ ہے نبی سرکار آ گیا اور کی تے یہ جڑی ہتھیلی ہے انہیں پچھلا حصہ کھبے آتا پچھلا انہیں تے سجا ہاتھ مارا تھا انہیں دوئے صحابہ نے اگلے کو سمجھ آگے کہ سرکار آگے یا کوئی گالے راہ دے انہاں راہ ہی بڑھایا سرکار کو جو ڈٹا وہ بھی اپنے ہاتھ دے ہاتھ مارا گیا تھوڑی دیر گزری تو پوری مسجد نبی دے بھی کڑکار آ گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز میں پڑھے تھے مصلی امامت دے کرے راوی آگتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ایسی نماز پڑھ دیا کہ کچھ بھی تھی میں نہیں نا آپ اتنے ان نام دیتے بڑے جیک کو آدھنا فلانا بڑا حق تھی کہ نماز پڑھ دیا بالکل اپنے عبادت دے حق سیدنا صدیق اکبر ہون ساری آوازیں چھوٹی گئی ہر پاس ہو ایک میں ایک دی آواز ہے وہ جو سارے دی آواز ہو گئی تو امامی حیران سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونمات ہی گیا سبحان جڑے سارے آواز میں کہتے ہیں نا کوئی بہت بڑا واقعہ رونمات ہی گیا اچھا یہ ہون واسطے اجازت نہیں سارے واسطے کہ اگر اسا امام کو کوئی اجازت نہیں ہوئے تو سارے واسطے اجازت نہیں مردہ واسطے اجازت نہیں عورتوں واسطے اجازت ہے عورتیں اگر امام کو کوئی اجازت سننا چاہتی ہیں جتنے عورتیں بھی جماعت دینا نماز پڑھ دیا سارے پاکستان کے رواج نہیں ہے طریقہ نہیں اللہ تو مکے نے مدینہ نے تو عورتیں بھی جماعت دینا نماز پڑھ دیا بھئی ابھی کئی اتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں جتے عورتیں بھی جماعت دینا نماز پڑھ دیا باقاعدہ مسجد میں دی سارے معاشرے نے جس چیز دی اجازت نہیں دیتی گئی یا نہیں کی توجہ جو ہوئی عورتوں کے واسطے اجازت ہے کہ انہیں کیا سکتے ہیں مردوں کے واسطے ہے کہ انہیں امام کو کوئی بات سمجھاونی ہے تو سارے اکثر سبحان اللہ گل سمجھنے بھی ہے وہ سبحان اللہ چندہ کو پتہ لگ بنے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونمات ہی گئی اور سیدنا صدیق اکبر نے جنہیں آوازیں سنی ہے نا آپ سمجھ گئے کہ مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونمات ہی گئی اور انہوں نے سوچا انہیں کو ودا بھی ہے کیڑا واقعہ ہو سی کہ میرے سرکار تشریف گنا ہے اسے نا تاں تے کرنے پہ لیکن صحابہ کو بھی کرنے کہتا کئی چیز تو ہونا یار نماز کی حالت ہے جو نا کئی چیز تے ہم کسی چیز سے
ہائی اگر گال ہائی اگر اہمیت ہے کتنے دی تو وہ کریمہ قسم ذات ببرکات ہے سرکار کا ادب ہے کہ سرکار بھی چاہ سکتا سارے جگہ پڑھا اور سیدنا صدیق اکبر سے نماز پہ پڑھے نا کھڑے نے پہلی رکعت تھے سرکار کا خیال ہے سرکار آگے ہو سکتی میں کر کے پیچھے رکھتا ہوں سبحان اللہ اچھا میں اگر نماز پڑھتے ہی میں دیکھا نا سجدے پاسے میری نماز ٹوٹ رہی تھی بالکل تو صحیح کرو تو نماز ٹوٹ رہی تھی سیدنا صدیق اکبر نے صرف انہیں نہیں کیتا سیدنا صدیق اکبر نے انہیں منہ پیچھے پھیرے پیچھے جو پھیرے تو سبحان اللہ میرے سرکار تشریف فرمائے سبحان اللہ اور ادب مصطفیٰ دیکھو کتاب طرح بخاری شریف سیدنا صدیق اکبر اپنے کھوریاں دے اوتے پیچھا ہوا لگے کھوریاں دے اوتے ہولے کر کے نا پیچھا ہوا لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جو نپا فرمائے صدیق اکبر نماز مکمل کرے نہیں فرمائے تیری نماز ٹوٹ گئی ہے کیونکہ ادب مصطفیٰ منہ پھیرے توجہ نہیں تو آگے ہم کہتے ہیں کہ بات فرمائے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت میں بلا میں توقع حکم ہے فرمائے پتہ ہی نہیں سارے آناف کے نزدیک اور سارے اماموں کے نزدیک اگر آج بھی میرے سرکار نماز دی حالت میں کوئی بندہ ہوئے تو سرکار بلا چھوڑے بندے کو حق کے نماز کو اٹھائی چھوڑے میں سرکار تو بندے انہوں دی گال سنے کام کرے وہ بازار بھیجے بازار بندے سودا گھن کے آوے ولا نماز اٹھاؤں شروع کر دے کیونکہ سرکار دی قرآن دے بیچے انہیں کہے ایسے ہی صدیق اکبر پیچھا بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چلتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ صدیق نماز بھلا پڑھا تو نماز تروڑ بیٹھا نا فرمایا نماز پوری کراؤ نماز جانے لگو پوری کراؤ سیدنا صدیق اکبر وقت پیچھا ہولے وقت پیچھا دے بیٹھا سرکار کے نے فرمایا صدیق نماز پوری کرا ابو بکر نماز پوری کرا نماز کو مکمل کرو صدیق اکبر وقت پیچھا اتنے پیچھا کہ سب تبھی جا کے کھڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے مصلی امامت تے آ گئے اور آ کے اپنے نماز پڑھائی پوری کرائی جیلے اپنے نماز پوری کر کے دی حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کیتا فرمایا صدیق میں جو تک واقعی نماز پوری کر چاہ میں تو واقعی نماز پوری کر چاہ سبحان اللہ تو بات پیچھے آنا کہ میں تو وہاں داری گیا میں آتا رہی حکم آئی دے کہ تو کھڑو میں تو وہاں پیچھے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے بابے کا نام تو پتہ نا ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو قحافہ دا پتر اینا بندہ کدا تھی کی ہے کہ تو سب پیچھا کھڑے ہو وہ اگر کھڑا ہو گئے حضور میں نے واسے بیعت بھی حضور تو نے حکم سے رکھی تھی لیکن تو نے ادب کا تقاضا ہے کہ جس ٹائم تو نے فرمان آ گئی ہے وہاں ابو قحافہ دا پتر اینا بندہ تھی کی ہے کہ تو ہانے کو کھڑا ہو گئے دیکھو یہ آکھنا کہ میں اتنا کوئی نہ یہ چھوڑے ہی گالے یہ آکھنا کہ فلانے دا پتر اپنے پیو تو نہ چاہ گیا آکھنا یہ زیادہ عجی دا مقام ہے نا سیدنا صدیق اکبر نے عجی دکھائی اور ادب مصطفیٰ کر کے دکھایا کہ فرمایا یا رسول اللہ یہ تھی نہیں سکتا کہ ابو قحافہ دا پتر اگا کھڑا ہوئے اور سونا نبی پیچھے کھڑا ہوئے اور ان دنال دا حضور ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس تاکتا نبی کے بھائی تاکہ حضرت رسال چلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کیونکہ سبائی نہ تو بیدی باتی تائیں چلتا ہے اور میں اپنی مارکیٹ تک خراب نہیں کرتا یہ میں نہیں جی اگر تھاکے ہو تو حالے داس دے چھوٹے چھوٹے گالی دل آدھا کر چھوڑا ایک قادر سلطان سے تو آدھے بس اسپیشل 9 بجے لاہور جو چلے جوان 9 بجے تو باسی جو بیٹھا گھنٹہ پہلے گھروں چل رہا ہوتے شام دے قریب دیگر دے کافی لیٹ دیگر کو میں تو نکلا ہوں ٹائم تک نہیں دیرے بندے ہیں شام دے قریب گھر پہنچے وقت موٹر سائیکل گھن کی تورے کلائے بیٹھے یاریاں بے پلیں دیا سائیکل دیا اور نال نبی دی غلام میں بھی تھی نہیں پہی ہے جان بھی خوش تھی گئے تے اول لپال بھی خوش تھی گئے ٹھیک ہے نا جی کم و بیش 12-14 گھنٹے جوان کو دی گئے حالے تو بیٹھا بیدار تو دوسرے کھانا دے تو آپ کو بتا کے تجھے بیدار رہا توجہ ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس تحجد ٹائم میں قریب آقا سے من تحجد وقت آ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے سرکار نے فرمایا اور رلے کھڑ کے نماز پڑھ دے نال کھڑا دیتا تحجد پڑھنی جماعت نہیں تحجد پڑھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کی تھی
حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے تھی میں لگے پیچھے تھے جی میں ایک دو قدم پیچھے تھے سرکار نے تو نہ پیتا حضرت آپ کے دو کر چھوڑا سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس وقت پیچھے لگے سبحان اللہ سرکار نے بات ہاتھی چناب کہتے دیتا اور نماز بولنا ترا سرکار نے بات اپنے نام کرا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس وقت پیچھے لگے خیر تہجد پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں تک دو والی چھکے کو پیتے اپنے نال کھڑا ہے پہلے دیکھو اپنے نال کھڑا ہے کیڑی شے تے کو مدد کرنا لے کہ تو بہت پیچھے لگا رہنا سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تو سا مالک میں غلام تو سا آقا میں غلام تو سا نبی میں غلام تو سا استاد میں شاگرد یا رسول اللہ میں اتنا قدر دیا کہ تو نے نال کرو گا حضور میں عدم میں کچھ جگہ نہیں دیتا سبحان اللہ یا رسول اللہ تو نے شفقت تو نے مہربانی تو نے کرم نوازی کہ تو سے سارے تے احسان فرمائے دے لیکن میں اپنے آپ کو کعبے نہ سمجھتا کہ جتنا سرکار کھڑے ہوئے میں بھی اسی صف میں کھڑا ہوں دوستان گرامی قدر حالت نماز دے وچ بھی عادت تھا حالت نماز دے وچ بھی تو دوستان گرامی قدر اگر حالت نماز دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ادب ہے لا متناہی ہے ان لمیٹڈ ہے نماز دی حالت دے وچ اگر نبی دے ادب دا یہ مقام ہے وہ تو نماز کو بیٹھ نبی دے کتنا ادب ہونا چاہیے سبحان اللہ اور کئی بھی حدیث مبارکہ میں تو سامنے رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی ایک بار ایک بخاری تھی اور میں بالکل مختصر لفظ ہی دستا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہے ابو بکر صدیق تری جاری متواتر نماز پڑھے تھے پہ صحابہ ترس کے نبی دے چہرے دیکھتے ہیں نماز پہ پڑھتے ہیں صدیق اکبر سے نماز پہ پڑھتے ہیں تری جاری متواتر سرکار کی زیارت نہیں تھی اچانک جنہاں لوگوں نے مدینہ دیکھا تھوڑا تصور کرانا اور جڑے ریاض الجنہ ہے وہ تو نماز پڑھی ویندی پہ جتا ہوں ریاض الجنہ ہے یہی تو مسجد ہے پہلے ای پاسے منہ کر کے صدیق اکبر سے نماز پہ پڑھے تھے ادھر میرے سرکار دا پاک حجرہ مبارک ہے وہ سارے سارے جالی ہیں اتنے پیلے رنگ کا نشان لگا ہوئے اتھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دا دروازہ جڑا مسجد دے پاسے کھلتا اور سارے دا منہ ہی پاسے نبی انہوں دروازہ کھولے پردہ ہٹایا پردہ ہٹا کے دیتے کہ میرے غلام کینے کرنے پہنا میں جلے سبق دیتا یاد تک دینا ان تو عمل تک کرنے پہنا دیکھو کیویں نماز پڑھتے میں نے غلام کینے سونے لگ دے میں کو کینے پیارے سرکار کے مسلم نے پردہ ہٹا کے انہاں کو لٹھا صحابہ فرمیدے خدا دی قسم دروازے دی کھڑکڑ دی آواز تھی نا کھلر دی پردے دی ہلر دی سب کو سمجھ لگ گئی کہ سرکار آ گیا پردے نماز پہ سے پردے نماز پہ سے منہ کعبے در آئی سرکار ہی پاسو سرکار اکو نہیں دروازہ کھولا سرکار پاسے تو ہے صحابہ فرمیدے خدا دی قسم تھوڑی دیر دے سارے صحابہ دے منہ نبی تو ہیں صحیح پردے نماز پہ کتاب طرف بخاری شریف کوئی عام کتاب نہیں حدیث تو سارے کتابہ خاص ہیں یہ انہاں خاص ہے جو خاص ہے جب کو صحیح بخاری آتے ہو نبی کریم جس نے انہوں جو ہے پردہ سے ہٹائے نا تو سارے انہیں دیکھا جائے حضور میں تو کچھ شیر سنا ہوں بڑا مزدار میں کوئی دفعہ یاد ہے جلے میں ریاض الجنہ ایک بیٹھا احمد فراز دا ایک شیر ہے میں کو تو یاد ہے احمد فراز دا سنا ہے اس کی شبستان سے متصل ہے بہشت انہوں سرکار دا روزہ مبارک اور انہوں ریاض الجنہ سنا ہے اس کی شبستان سے متصل ہے بہشت مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں صحابہ فرمیدے پڑھتے نماز پہ ایسے منہ والے کعبے دے رہے انہیں آتے ہو نا منہ طرف کھانے کعبے شریف اگر انہوں منہ ہٹے سو نماز اترٹ ویسے لیکن اتنا چہرے مصطفیٰ ہے وندوحال ہے چہرے جنہیں رب قرآن قسم آیات فرماوے وندوحال واللیل اذا سجا صحابہ دن اصلا نمازہ تا پڑھ دے پہ آسے لیکن نبی دے چہرے تا دیدار کو ان کی تا چک دے آسے بس سارے چہرے ہی نہیں تھی گئے فرمایا قریب آئی کہ ایسا نمازہ توڑ کے نبی دے پاسے لگے بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اشارہ کیتا اپنے نمازہ جاری رکھو پتہ چلے گا اگر سرکار کھڑے ہونے پر میں سے سارے میں نہیں دے رہا ہوں ایک ادب مصطفیٰ ہے اللہ پاک تو آکو دے میں کو سرکار دادا بتا اہل بیت دادا بتا صحابہ کرام دادا بتا اولیاء کاملین دا علماء حق دا اپنے والدین دا اپنے مرشد دا اپنے بزرگاں دا ادب نصیب فرما اللہ پاک دینا میرے اپنے دینا
شاہ کو اللہ پورے علاقے کو آباد رکھے دعا فرمائے سو اللہ پاک پورے علاقے دی خیر دی بارش بھی عطا فرمائے اللہ تعالی زمینہ کو آباد کرے اللہ تعالی گھرہ کو آباد کرے اللہ تعالی تے سارے دلوں کو عشق مصطفیٰ دینا آباد کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین